مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صفا مروہ پہاڑیوں کا طواف کیا جاتا ہے، مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، تو سر یہ ارشاد فرمائیے کہ ایسے جو پاک لوگ ہیں جن کی وجہ سے مختلف چیزوں کو اتنا شرف مل جاتا ہے، ان کا اپنا ادب کتنا ہونا چاہیے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل کیا جاتا ہے اس کو سعی کہتے ہیں، ٹھیک، اور جو طواف ہے وہ بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانے کو کہتے ہیں۔ صحیح۔ طواف بیت اللہ کے ارد گرد چکر لگانا جو کم از کم 7 ہوتے ہیں، اور صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل کیا جاتا ہے اس کو سعی کہتے ہیں۔ تو یہ جو این یطوف بہما، اس کا ترجمہ طواف ہی نہیں ہے کیا؟ ہاں ٹھیک ہے، لیکن جو اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، یعنی لغوی طور پر اس کو بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑا ڈیفرنس لانے کے لیے، لیکن جو اب یہ ٹرم بن گئی ہے، صحیح ہے، تو وہ طواف بیت اللہ کے ارد گرد اور صفا اور مروہ کے درمیان جو عمل ہے جی اس کو سعی کہتے ہیں، ٹرم اور اصطلاح کے طور پر۔ صحیح، لغوی طور پر اس کا استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ جی جی، تو یقیناً میں نے پہلے سوال کے جواب کے ضمن میں یہ کہا تھا، جی، یقیناً جن چیزوں کو یا جن اعمال کو جن شخصیات کی بدولت یہ مقام ملا، صحیح، تو یقیناً اصل تو وہ شخصیات ہیں بالکل صحیح ہے، جنہوں نے اس طرح کا کارنامہ انجام دیا، جی، اور ان کے کارنامے کو کے اندر اس قدر قربانی تھی یا اخلاص تھا یا لگن تھی، اصل فضیلت اور مقام تو انہی کا ہے۔ جی، اللہ رب العزت نے اس کو رہتی دنیا تک کے لیے یادگار بنا دیا، جی، اور ایک اہم فریضے کا جز بنا دیا، واہ، اس کو موقوف علیہ بنا دیا کہ جب تک تم یہ عمل نہیں کرو گے تو تمہارا یہ اتنا بڑا فریضہ جس کے لیے تم دور دراز کے سفر کر کے آئے ہو، اتنا بیش بہا پیسہ خرچ کر کے آئے ہو، وہ تمہارا قبول نہیں ہوگا جب تک تم اس کو وہ نہیں کرو گے، اس عمل کو انجام۔ تو یقیناً جن اعمال کو جن شخصیات کی بدولت یہ مقام ملا، ان شخصیات وہ تو اصل ہیں۔ سبحان اور اللہ۔ پھر میں سمجھتا ہوں کہ ادب اور احترام یہ تو دین کا خلاصہ ہے۔ آج کل کہتے ہیں کہ مفتی صاحب الدین کلہ ادب، ادبن، ایسے ہی ہے، دین ہے ہی ادب کا نام ہے۔ آپ کو اللہ کا ادب آ گیا، انبیاء علیہ السلام کا ادب آ گیا، آپ کو صحابہ کرام، تابعین اور شہداء اور ائمہ مجتہدین اور اپنے اساتذہ صالحین اور اپنے اساتذہ اور والدین، ان کا ادب آ گیا، تو یہی دین ہے۔ اصل میں آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، تو زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ انبیاء تک اور میکسیمم نا وہ صحابہ تک تو متفق ہیں، اس سے آگے نا پھر اس پہ وہ تنقید اور جناب وہ مخالفت اور یہ وہ چیزیں چل رہی ہیں۔ یقیناً ہر ایک کا ایک اپنا مقام ہے، جی جی، ہر ایک کو اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق اس کے ساتھ عقیدت رکھنا، جو قرآن و حدیث کی روح سے جو ان کی شخصیت ہمیں بتائی گئی۔ صالحین کے ہاتھ پاؤں چوم سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک سوال آتا ہے۔ علماء کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ ان کی پیشانی پر بوسہ دے سکتے ہیں، صحیح، لیکن عموماً شریعت ان چیزوں سے منع کرتی ہے، اس طرح کے یہ رسوم میں شامل ہو گئی۔ حضور صلی اصل اللہ ان سے علیہ محبت کا وسلم کی تعلق، تو ہاتھ پاؤں چومے ہیں نا صحابہ نے سر؟ دیکھیں کہ حدود میں رہتے ہوئے تو اس کی کسی قدر گنجائش ہے، لیکن اسی کو ہی اپنا شیوا اور شعار بنا لینا اور اسی ہی کو دین سمجھ لینا کہ آگے اعمال کچھ نہیں کرنے اور اعمال تو صرف ضروری ہیں، چوما چاٹی پر ہی اکتفا کرنا ہے، تو یہ شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ شریعت ہمیشہ یعنی اللہ کے اجازت ہے، البتہ اجازت ہے، بالکل صحیح، اجازت ہے جی، لیکن اس کو حدود میں رہتے ہوئے، اور یہ کہ اصل جو ہے وہ اعمال ہیں اور ان کی تعلیمات پر عمل ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ ویسے ایک شعر مجھے اچانک یاد آ گیا کہ ادب تاجے از لطف الہی بنہ برسر
برو ہر جا کے خواہی. واہ. ادب ایک تاج ہے لطف خدا کا، تو رکھ سر پر جہاں چاہے چلا جا. سبحان تو اللہ. ادب آپ صرف صالحین کا نہیں، اپنے اساتذہ کا، ماں اپنے باپ والدین کا، کا، ہر اپنے انسان سے کا، بڑوں کا، ہر بالکل، انسان کا. ہر انسان کا، ہر مخلوق کا تو ہونا ادب چاہیے. جو ہے وہ تو جان ہے، بالکل دین ایسا. کا خلاصہ ہے. بالکل اللہ ایسا. ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین.